بتائیے صدیقہ طاہرہ کی مظلومیت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ وہاں دربار خلافت میں کہہ رہی ہیں کہ میں پہچانو ایھا الناس انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں بنت محمد، میں محمد کی بیٹی ہوں، پہچانو تو میں کون ہوں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا یہ دروازے کے پاس اسی لیے آئی تھی کہ شاید کم سے کم اگر یہ علی کا خیال نہ کریں تو میرا تو خیال کریں، میں تو ان کے رسول کی بیٹی ہوں، میں تو ان کے رسول کی بیٹی ہوں۔ لیکن کیا سلوک کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ جلتا ہوا دروازہ پہلو پر گرایا گیا اور شہزادی کی ایک چیخ نکلی، فضہ میری مدد کرو میرا بچہ شہید ہو گیا، فضہ میری مدد کرو میرا بچہ شہید ہو گیا۔ آپ اپنے حق کے مطالبے کے ساتھ یہ وہ جو آپ سنتے ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا کہ بابا آپ کے بعد ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے، آپ فقط اتنے ہی سنتے ہیں۔ لیکن پورا مرثیہ ہے، جب آپ دربار خلافت سے مایوس ہو کر واپس ہوئی ہیں تو گھر نہیں آئی ہیں، آپ اپنے بابا کی قبر کے قریب پہنچی ہیں اور بیٹھی ہیں، بیٹھ گئیں، صدیقہ بیٹھ گئیں پیغمبر اکرم کی قبر کے قریب۔ اور اس کے بعد وہ میں نے کہا وہ ایک شعر نہیں ہے، پورا مرثیہ ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلا شعر یہ پڑھا ہے، ما زال من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ ارے جو بھی رسول کے قبر کی مٹی سونگ لے اسے زندگی بھر کسی اور چیز کے سونگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اسی کے بعد ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا کہ بابا آپ کے بعد تو ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو اندھیری راتوں میں بدل جاتے۔ اس کے بعد اسی مرثیے میں فرماتی ہیں قل للمغیب تحت اطباق الثری ان کنت تسمع صرختی وندائیا۔ ارے مٹی کی تہوں کے نیچے چھپ جانے والے اللہ کے رسول سے ارے کوئی یہ کہہ دے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کا نالہ سن رہے ہیں، اپنی بیٹی کی فریاد آپ تک پہنچ رہی ہے۔ پھر فرماتی ہیں قد کنت ذاتا ہمن بذل محمد لا اخش من زیم وکان ہمن لیا۔ میں محمد کے سائے میں بہت حفاظت کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی جب تک میرا بابا، مطلب یہی ہے جب تک میرا بابا موجود تھا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ وہ میرے لیے میرے بابا مضبوط ڈھال تھے، میرے بابا میرے لیے مضبوط ڈھال تھے۔ میں اپنے بابا کے سائے میں بہت سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی، مجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا۔ اس کے بعد اپنی بے کسی کا مرثیہ پڑھا ہے، فرماتی ہیں فَالْيَوْمَ أَخْشَوْ لِلذَّلِيلِ وَأَتَّقِي زَيْمِي وَأَدْفَعُ الظَّالِمِ بِرِدَائِيَا۔ لیکن آج ذلیل شخص کی مجھے منت و سماجت کرنا پڑ رہی ہے، مجھے اس کے سامنے جانا پڑ گیا ہے، ایک ذلیل شخص کے سامنے مجھے منت و سماجت کرنا پڑ رہی ہے، اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے سے میں ڈری ہوئی ہوں اور ظالم سے اپنا بچاؤ کر رہی ہوں۔ جب تک میرا بابا موجود تھا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن میرے بابا کے جانے کے بعد آج مجھے ذلیلوں سے بات کرنا پڑ رہی ہے، آج مجھے اپنا بچاؤ خود کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر فرماتی ہیں فَإِذَا بَكَتْ أُمْرِيَّةٌ فِي لَيْلِهَا شَجْنًا عَلَىٰ غُصْنٍ بَكَيْتُ صَبَاحِيًا۔ جب غمزدہ قمری رات کو درخت کی شاخ پر روتی ہے تو میں بھی صبح تک اس کے ساتھ روتی رہتی ہوں۔ میں بھی اپنے بابا کے بعد جن مصیبتوں کا شکار ہوئی تو مجھے بھی اب راتوں کو چین نہیں ملتا، مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں کبھی اپنے بابا کو یاد کرتی ہوں، کبھی ان مصیبتوں پر نظر کرتی ہوں جو میرے بابا کے بعد مجھ پر ڈھائے گئے۔ کہ فرماتی ہیں ماذا سأذكر من جلیل مصائبی قد عزران توکا وترصد ما بی عن قریب۔ میں اپنی بڑی مصیبت کا ذکر کروں گی جس کے بیان کرنے سے لوگ قاصر رہیں گے، حالانکہ وہ میرا درد چھپا ہوا ہے، میں نے ابھی اپنے درد کا اظہار نہیں کیا ہے۔ پھر فرماتی ہیں ما زال یرسمها الزمان بریشۃ ملات بالوان الجراح کتابیا۔ ارے زمانے کی مستحکم اوراق میں یہ مصیبتیں میری اسی طرح لکھ گئی ہیں کہ ایک مستقل درد و الم کی کتاب بن جائے۔
اگر میرے بابا کے بعد جو مصیبتیں مجھ پر ڈھائی گئیں اگر ان کو لکھا جائے تو درد و علم کی ایک کتاب تیار ہو جائے گی، درد و علم کی ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ ھذا المصائب خلف ابی اشعث واللہ حسبی من ہموم کافیہ، ارے یہ مصیبتیں جو میرے بابا کے چلے جانے کے بعد وارد ہوئیں بخدا میرے تمام ہم و غم کے لیے کافی ہیں کہ اب مجھے کبھی سکون نہیں مل پائے گا، کبھی مجھے چین نہیں مل پائے گا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَالدَّمُ مِنْ عَيْنِ الْحُسَيْنِ وَأُخْتِهِ وَأَخِيهِ يَمْلَأُ فِي الرَّفُوفِ أَوَانِيَا، اپنے بچوں کی مصیبت کو شہزادی یاد کرتی ہے۔ اس سلسلے میں جو آنسو میرے بیٹے حسین اور اس کی بہن اور اس کے بھائی کی آنکھوں سے جاری ہوں گے وہ اتنے ہیں کہ ضرور بھر جائیں میرے بچوں کی رونے کی وجہ سے، اتنے آنسو میرے بچوں کے نکلیں گے۔ پھر فرماتی ہے دار ان کا ان الیتما من سکانہا لاقد اعداد النجوم ماسیہ، اس گھر میں کچھ دنوں کے بعد رہنے والے میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، اس گھر میں کچھ دنوں کے بعد رہنے والے یتیم ہو جائیں گے اور ان پر بے شمار غم و الم طاری ہوں گے، میری مصیبتوں سے زیادہ ان کو مصیبتیں ٹوٹیں گی۔ لا انسا مسان تجمعو ھذا یسیح، رہنے والے یتیم ہو جائیں گے اور ان پر بے شمار غم و الم طاری ہوں گے، میری مصیبتوں سے زیادہ ان کو مصیبتیں ٹوٹیں گی۔ لا انسا مسان تجمعو ھذا یسیح وذاک یرکلو بادیا، میں اس شام کو بھلا دینا چاہتی ہوں جس شام کو، یعنی شہزادی کہنا چاہتی ہیں جس شام کو میرے دروازے پر یلغار ہوئی ہے میں اس شام کو بھلا دینا چاہتی ہوں، لیکن کیا کروں میں بھلا نہیں پاتی ہوں جب مجھے یاد آتا ہے کہ میرے دروازے پر ٹھوکریں ماری جا رہی تھی، میرے دروازے پر ٹھوکریں ماری جا رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں میں اس شام کو بھلا دوں کہ جو مجمع میرے دروازے پر آیا تھا، لیکن میں جب ان مصیبت کو یاد کرتی ہوں بھلا نہیں پاتی، جبکہ میرے دروازے پر ٹھوکریں ماری جا رہی تھی، انہیں میرے دروازے کو دھکا دیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد فرماتی وَأَنَا وَرَاءَ الْبَابِ مِثْلُ حَمَامَةٍ فِي عُشِّهَا تَغْشَلُ عُقَابَ غَارِيَةٍ، اس ہنگام میں جب میرے دروازے پر ٹھوکریں ماری جا رہی تھی، ڈھکیلا جا رہا تھا، اس عالم میں میں اپنے دروازے کے پیچھے تھی اس کبوتر کی طرح جو اپنے آشیانے کی تلاش میں ہو کہ شاید کہیں پناہ مل جائے، کہ کہیں شکاری پرندہ اسے اچک نہ لے۔ یہ فرماتی ہیں اپنے بابا کو یاد کر کے یا والدی اترا حسست بحسرتی ام کنت للظل المکسر وایا، اے بابا آپ نے ملاحظہ کیا کس طرح مجھے دیوار اور در کے بیچ میں پیس ڈالا گیا، بابا آپ نے دیکھا کس طرح مجھے دیوار اور در کے بیچ میں پیس ڈالا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہداء کربلا، غم ائمہ معصومین اور غم صدیقہ طاہرہ کے۔ چنانچہ ان تمام مختصر سی حیات، 18 سال کی مختصر حیات، اور اس کے بعد کتنے دن زندہ رہیں، یا 75 دن یا 95 دن کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کئی روایتیں ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، کئی روایتیں۔ میں نے آج جو روایت دیکھی ہے وہ جناب اسماء بنت امیس سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ، اور یہ بھی روایت ہے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو شہزادی نے مسجد بھیج دیا تھا، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو بنی ہاشم کے گھروں میں بھیج دیا تھا۔ اب شہزادی اکیلی تھی اور جناب اسماء بنت امیس، جناب اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو اسماء، میرے بابا کے پاس جبرائیل کافور لے کر آئے تھے، تو میرے بابا نے اس کے 3 حصے کیے تھے، ایک اپنے لیے رکھا تھا، ایک ابو الحسن کو دیا تھا، ایک میرے لیے رکھا تھا، جاؤ وہ کافور لے کر آؤ۔ اس کے بعد کہا کہ میرا وہ نماز کا لباس نکالو، وہ لباس نکلوایا، غسل کیا، لباس پہنا، خوشبو لگائی، اور اس کے بعد فرماتی ہیں دیکھو اسماء، میں حجرے میں جا رہی ہوں، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اور جس وقت میری آواز تھم جائے، رک جائے، تو سمجھ لینا میں دنیا سے رخصت ہو چکی۔ جناب اسماء دروازے کے باہر ہیں، تادیر تسبیح و تکبیر، تحلیل کی آوازیں، عبادت پروردگار میں اللہ کے رسول کی بیٹی منہمک آتی رہیں، لیکن جب
थोड़ी देर के बाद आवाजें रुक गईं। जनाब अस्मा ने हुजरे में जाकर देखा तो क्या देखा कि रसूल की बेटी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी। जनाब अस्मा काबू न रख सकी। आपने जनाब सैयदा के करीब अपने को गिरा दिया। बयान कर रही थी ये रसूल की बेटी कि इसी दरमियान इमाम हसन इमाम हुसैन आए। मैंने कहा कि मुख्तलिफ रवायात हैं, आप बराबर उन रवायतों को सुनते रहते हैं, लेकिन जो रवायत मैंने भी देखी है उसमें जिस वक्त इमाम हसन इमाम हुसैन आए और पूछा कि अस्मा मादरे गिरामी कहाँ है, तो कहा कि वो हुजरे में है इबादत के लिए। कहा अस्मा इस वक्त तो मेरी मादरे गिरामी इबादत नहीं करती थी, ये तो इबादत की घड़ी नहीं है। अस्मा ने कहा कि मैंने इशारा किया हुजरे में, जिस वक्त बच्चे हुजरे में गए हैं तो इमाम हसन सीने से लिपटे हुए थे, इमाम हुसैन अपनी मादरे गिरामी के कदमों को बोसा दे रहे थे। इमाम हसन सीने से लिपटे हुए कह रहे थे अम्मा आपका हसन आया है, अम्मा कुछ तो बोलिए, अरे मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इमाम हुसैन अपने रुखसार को अपनी माँ के तलवे से मलकल कर रहे थे, मादे गिरामी आपका हुसैन आया है, ए अम्मा बोलिए अजकुम अल्लाह आपका हुसैन आया है, मेरा दिल टुकड़े हो जाएगा, मेरी रूह जान से निकल जाएगी, तन से निकल जाएगी। अजकुम अल्लाह। इसके बाद दोनों शहजादे मस्जिद की तरफ चले। अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में थे। जिस वक्त रोते हुए शहजादे पहुंचे हैं तो मस्जिद में जो लोग थे वो जमा हो गए। उनका अरे क्या अपने नाना याद आ गए, शहजादो तुम क्यों रो रहे हो? तो फरमाया अरे नाना तो नहीं याद आए, हाँ मेरी माँ रुखसत हो गई, भाई हम यतीम हो गए। अमीरुल मोमिनीन को खबर पहुंची, अल्लाह अली के जैसा साबिर इमाम फुरकते ज़हरा को बर्दाश्त न कर सका, मौला उठे और गिर पड़े, बेहोश हो गए। अजरुकुम अल्लाह। जब होश आया किस हाल में मौला ने अपने को बैतुल शरफ तक पहुंचाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हस्बे वसीयत, क्योंकि वसीयतें थी लिहाजा हस्बे वसीयत गुस्ल भी दिया है, मौला ने कफन भी पहनाया है। मैं अक्सर सोचता हूं कि मौला की किस कदर मजलूमियत थी। अल्लाह किसी को ऐसी मजलूमियत से दो चार न करे कि मेरा मौला कितना मजलूम था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर कौन सी वसीयत थी शहजादी की, और ये वसीयत क्यों थी कि अबुल हसन आप ही मुझे गुस्ल दीजिएगा, मुझे कफन पहनाइएगा, मुझे रात के अंधेरे में दफन कीजिएगा, मेरे जनाजे पर मेरे दुश्मनों को आने न दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या बनी हाशिम के खानदान में औरतें मौजूद नहीं थी तो सिद्दीक़ा ताहिरा ने ये मौला से क्यों कहा अबुल हसन आप ही मुझे गुस्ल दीजिएगा? ये मौला की मजलूमियत ही तो है। सिद्दीक़ा ताहिरा की मजलूमियत का अलग पहलू है ये, और मौला की मजलूमियत अलग। और आप सुनते रहते तज़क्कुर ही है कि जिस वक्त मौला ने हद वसीयत गुस्ल दिया है, मैंने कहा रवायतें तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत ही मोतबर रवायत है कि एक मरतबा गुस्ल देते देते मेरा मौला चीख मार कर रोया। और कफन पहनाने के बाद जब बाहर आए हैं और किसी ने पूछा कि मौला आपके जैसा सब्र करने वाला इमाम और इस कदर चीख मार कर रोया, तो आपने फरमाया सैयदा रुखसत हो गई, मुझे नहीं बताया कि पसलियां शिकस्ता है, मेरे रसूल की बेटी पहलू शिकस्ता है, दुनिया से रुखसत हो गई। अजलकुम अल्लाह। इसके बाद हस्बे वसीयत जनाजा तैयार हुआ। एक मरतबा सहने खाना में जनाजा रखा गया। मौला मुतवज्जे हुए, ए ज़ैनब आओ, उम्मे कुलसूम आओ, ए इमाम हसन आओ, ए हुसैन आओ। मैं फिर कहूंगा रवायतें आप सुनते रहते हैं, लेकिन ये रवायत मैंने देखी है। आप इमाम हुसैन के अलग से रवायत सुनते हैं, वो अलग रवायत है, हो सकता है हो, लेकिन जो रवायत मैंने देखी है कि जनाबे ज़ैनब आई, हजरत उम्मे कुलसूम आई, जनाबे ज़ैनब में गलत पछाड़े खा रही हैं, हजरत उम्मे कुलसूम का गिरिया अलग है, माँ रुखसत हो रही है। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों शहजादे माँ के जनाजे के करीब आए, बच्चे सीने से लिपटे। अमीरुल मोमिनीन का इरशाद है, फरमाते खुदा की कसम मैंने देखा फातिमा के हाथ बरामद हुए, दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। एक आवाज आ रही थी,
قیامت برپا تھی، ایک آواز آئی علی بچوں کو زہرا سے الگ کر لو، ملائے عالم کو نام برپا ہے۔ اللہ مظلومیت مولا علی اپنے ہاتھوں سے جناب فاطمہ کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد میرا مولا برداشت نہ کر سکا، اللہ کے رسول کی قبر کو دیکھ کر آواز دی، اے اللہ کے رسول آپ کے بعد میرے اوپر کیا گزر گئی؟ آپ کے پہلو میں آنے والی یہ بیٹی بتائے گی کہ آپ کے بعد زہرا پر کیا گزری، میرے اوپر کیا گزری۔ واہ زہرا، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، واہ شہیدہ، ماتم